بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ یہ میرا جو آج کا ویلاگ ہے یہ کسی سیاسی معاملے کے اوپر نہیں ہے، کسی ایک سیاسی پارٹی کے حق میں بھی نہیں ہے اور اس کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ کسی ایک گروپ کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی ایک ادارے کے خلاف ہے۔ یہ صرف اوورآل ایک چیز میں نے دیکھنی ہے اور ایک اوورآل چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کیا ایک ریاست جو ہے وہ ایک ادارہ ہوتی ہے؟ کیا ایک ریاست ایک فرد واحد ہوتی ہے؟ کیا ریاست ایک نظریے کا نام ہوتا ہے؟ کیا ریاست ایک سوچ کا نام ہوتا ہے؟ کیا ریاست ایک طاقت کا نام ہوتا ہے؟ کیا چند لوگ، گنے چنے لوگ، وہ ایک ریاست ہوتے ہیں؟ کیا ایک گروہ یا ایک فرقہ یا ایک گروپ ریاست ہوتا ہے؟ کیا فوج ایک ریاست ہے؟ کیا پولیس ایک ریاست ہے؟ کیا اس کے علاوہ جتنے ادارے ہیں وہ سارے ایک ریاست ہیں؟ کیا عدالت ایک ریاست ہوتی ہے؟ کیا قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ ایک ریاست ہوتی ہے؟ کیا وزیر اعظم جو فرد واحد، جو پرائم ہوتا ہے، وہ ایک ریاست ہوتی ہے؟ کیا صدر مملکت ایک ریاست کا نام ہے؟ کیا لوگ، آبادی، پاپولیشن ریاست ہوتی ہے؟ کیا کسی ادارے کا سربراہ، فرد واحد جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ ایک ریاست ہوتی ہے؟ کیا اس کو ریاست کا نام دیا جاتا ہے؟ پچھلے 16 ماہ سے مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ اصل میں ایک ریاست ہوتی کیا ہے۔ اس میں دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر یہ سب الگ الگ ریاستیں ہیں جو میں نے اوپر تمام چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں، کہ اگر یہ سب جو ایلیمنٹس ہیں، جو عناصر ہیں، تمام ادارے، تمام یہ الگ الگ اگر ایک ریاست ہیں، تو پھر پاکستان میں تو بہت سی ریاستیں ہوئیں، کیونکہ پاکستان پھر ایک ریاست تو نہ ہوا۔ ہر ادارہ الگ ایک ریاست ہے اور ہر گروپ، ہر کیا کہتے ہیں جو عدالت ہے وہ الگ ایک ریاست ہے۔ پھر یہ تو سارے الگ الگ ریاستیں ہوئیں تو بہت سی ریاستیں ہوگی پاکستان میں، اور ہر ریاست طاقتور ہے اور قابل احترام بھی ہے۔ اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے اور اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو پھر آپ غدار بھی ہیں، کیونکہ غداری کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ تو ریاست کے خلاف اگر کوئی بات، کوئی بیانیہ اگر آپ نے کسی دشمن کے ساتھ شیئر کیا ہے یا ریاست کی انٹیگریٹی کو چیلنج کیا ہے، اس کی سالمیت کے اوپر کوئی بات آئی ہے پوری ریاست کے، تو پھر آپ غدار ہیں، پھر آپ محب وطن نہیں ہو سکتے، پھر آپ محب ریاست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اگر الگ الگ سارے ایک ریاست ہیں تو پھر تو پاکستان میں بہت سی ریاستیں ہیں۔ اگر یہ سارے ملا کر ایک ریاست بنتی ہے، سب کو ملا کر، یعنی تمام عناصر، تمام ادارے، تمام گروہ، تمام لوگ، تمام کی تمام آرمی، پولیس، فورسز اور جتنے بھی عدالتیں ہیں، یہ سب اگر ملا کے ایک ریاست بنتے ہیں تو پھر غداری تو تب ہوتی ہے کہ آپ نے ان تمام کے ساتھ، یعنی کہ ایک ریاست کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے۔ آپ نے ایک ریاست، یعنی کہ ریاست پاکستان، جس میں تمام یہ چیزیں شامل ہیں، تمام یہ عناصر شامل ہیں، تمام یہ ادارے شامل ہیں، تمام یہ عدالتیں شامل ہیں، تمام یہ فورسز شامل ہیں، تو پھر آپ نے اگر ان کے خلاف کوئی بات کی ہے، اس ریاست کے خلاف کوئی بات کی ہے، وہ بھی کسی بیرونی طاقت کے ساتھ، کسی اس کی سالمیت پہ کوئی بات آئی ہے، تو پھر آپ غدار ہیں، پھر غداری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی ایک ادارے، شخص، گروہ، فرقے یا پھر ادارے کے سربراہ،
فرد واحد کے بارے میں کوئی بیان دیا جائے یا آپ اس کے خلاف بیان نہیں دیتے، فار ایگزامپل اس کی رائے آپ کی رائے سے الگ ہے، آپ اپنی رائے رکھتے ہیں اور اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں جو اس کی اوپینین سے کے خلاف ہے یا اس کے عمل کے خلاف ہے، تو وہ غداری نہیں کہہ سکتے، آپ اسے اس کو غدار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ اس عمل کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ ایک شخص سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ ایک ادارے سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ اس کی جو ورکنگ ہے اس سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ پوری اسٹیٹ سے اختلاف نہیں کر رہے، یا آپ نے کوئی اسٹیٹ کے کیا کہتے ہیں ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے دی اسٹیٹ ریاست کے خلاف جو اس کے دشمنوں کو اس کا فائدہ ہو۔ یہ غداری کا لفظ، اس کے اوپر بہت سی چیزیں پاکستان نے فیس کی ہیں، اور اگر جمہوریت جو ہے، اگر آپ اختلاف رائے نہیں رکھتے تو جمہوری آپ نہیں ہیں، کیونکہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ میں اختلاف رائے ہو۔ اپوزیشن سیٹ ہی جمہوریت میں اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک طرف رولر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک طرف اپوزیشن بیٹھی ہوتی ہے جو ان کی کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہے، ان کو کیا کہتے ہیں ان کی تنقید کر رہی ہوتی ہے، ان کو بتا رہی ہوتی ہے، اور اس تنقید کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت صحیح راستوں پہ بھی چلتی ہے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ اب میرا جو آگے کا اہم پورشن ہے جس کے اوپر میں اتنی بڑی بات کر کے آگے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا ایک وزیر اعظم سچی بات کا جواب دے یا سچ بولے جو اس کے لوگوں کے حق میں ہو تو وہ کیا غداری ہوتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ کیا ریاست کی اعلیٰ عدلیہ ملک کے لوگوں کے حق میں کوئی فیصلہ دے تو وہ غداری ہوتی ہے؟ کیا ریاست کا سربراہ بیرونی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے تو وہ غداری ہوتی ہے؟ کیونکہ قوم کی خوشحالی، قوم کی خود مختاری کے آگے اگر ایک سربراہ ریاست کا ڈٹ جاتا ہے تو کیا وہ غداری ہوتی ہے؟ نہیں جناب، وہ غداری نہیں ہوتی۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ بیانیہ، یہ بات یہ سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہے کہ فلاں غدار ہے، فلاں محب وطن ہے، فلاں نے یہ غداری کی، فلاں نے وہ غداری کی۔ ایک غداری کا ٹیگ لگایا جا رہا ہے، ایک غداری کا لیبل لگایا جاتا ہے، اور پھر انسان کو اساسینیٹ کر دیا جاتا ہے، اور کیا کچھ نہیں اس کے خلاف کیا جاتا ہے، صرف پہلے اس کے اوپر ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے ٹرائٹر کا، غداری کا۔ تو جس سے بھی کوئی سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، اسی کے سیاسی حریف، اسی کے سیاسی دوست، اسی کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی چھت کے نیچے، جس کے چھت کے اوپر 99 نیم آف گاڈ لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسی چھت کے نیچے بیٹھ کے اس کے اوپر لیبل لگاتا ہے غداری کا۔ ہوتا اصل میں کیا ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے سیاست میں، اور وہ اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے کہ وہ غداری کا لیبل لگا دیتا ہے اس شخص کے اوپر، اور اس کے ساتھ جو پھر اس وقت کے رولر، اس وقت کی طاقتور فورسز اور ادارے جو اس کے خلاف کرتے ہیں، پھر وہ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ میں دیکھا بھی ہے، اور اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا مطلب کہ یہ بات ایسی کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی بات کو پسند نہیں کرتے تو اس کے خلاف اس طرح کا لیبل کیوں لگاتے ہیں؟ 16 ماہ جو پچھلے گزرے ہیں اس میں بھی یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ فلاں بندہ غدار ہے، فلاں بندے نے بغاوت کی ہے، فلاں بندہ کیا کہتے ہیں محب وطن نہیں ہے، فلاں بندہ دہشت گرد ہے، فلاں بندہ، اور یہ سارے کن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پاکستانی لوگ ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں، آپ کے جو اپنے ہیں ان کو کہہ کے یہ ٹیگ لگا کے آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ ٹیگ لگا کے آپ ان کی بیویوں بچوں کو کیا کہتے ہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے۔ پچھلے 16 مہینوں میں یہی چیز ریاست میں دیکھنے کو ملی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا عام شہری جو پاکستان کے عام شہری ہیں انہوں نے ایسی کون سی غداری کی ہے، ریاست کے خلاف کون سے دشمن ممالک کو انہوں نے ثبوت دیے ہیں، کون سی ریاست کے خلاف؟ کیونکہ ریاست کا میں نے آپ کو مطلب سمجھا دیا ہے کہ اگر ریاست ایک فرد واحد ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طاقت کی وجہ سے
کہ اس نے آپ کو غداری کا لیبل دیا ہے اور آپ نے اس کے خلاف بیان دیا ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن اگر ریاست میں تمام ادارے، تمام لوگ اور یہ ساری چیزیں مل کے ریاست ہیں تو پھر تو وہ ایک سٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. سٹیٹ کے خلاف ان عام شہریوں نے جو جیلوں میں 25 سے 26 ہزار لوگ بند ہیں، جن میں خواتین، جن میں بچے، جن میں بوڑھے، جن میں بزرگ، مائیں بہنیں تمام بند کی گئی ہیں، ان واقعات میں پیچھے اور کیا کہتے ہیں پچھلے 16 ماہ میں سیاسی انتقامی کارروائیوں کے دوران تو انہوں نے کون سی غداری کی ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے. میں نے آپ کو ویلاگ شروع کرنے سے پہلے یہ بات کی کہ میرا کسی ایک سیاسی گروہ یا سیاسی کیا کہتے ہیں پارٹی کے ساتھ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. یہ کل وقت کسی کے ساتھ بھی ہوگا اور یہی لوگ، یہی فورسز ہوں گی اور آپ انہی کے اشارے پہ اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے اندر جاتے ہوئے. اپنے لوگوں کو آپ کیا کہتے ہیں مرتے دیکھیں گے، اپنے لوگوں کو آپ جیلوں میں سڑتے دیکھیں گے. تو یہ کس قسم کی ٹیگ لائن ہے، یہ کس قسم کا نمبر پلیٹ ہے، پٹی ہے کہ کسی کو بھی غداری کا، کسی کو بھی لیبل لگا دیتے ہیں. اور یہ کوئی دوسرے کیا کہتے ہیں عام لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ وزراء کو، پارلیمنٹیرینز کو، پرائم منسٹرز جتنے گزرے ہیں ان کے اوپر عام لوگوں کو صرف اور صرف یہ ٹیگ لگایا جا رہا ہے کہ وہ جی انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، ان کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، انہوں کو ریبیلیس مائنڈڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو باغی، ریبل یعنی کہ باغی ہیں وہ، یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ نادرا سے بنے ہیں، پاکستان کے نادرا سے، جن کے شناختی کارڈ آپ کے بھائیوں بہنوں کے پاکستان سے بنے ہیں، یا آپ کے بھائی ہیں یہ افغانستان سے نہیں آئے، یہ اسرائیل سے نہیں آئے، یہ انڈیا سے نہیں آئے، یہ کسی اور ملک امریکہ سے نہیں آئے. اور یہ سارے پاکستانی ہیں جن کے اوپر یہ اس قسم کے ٹیگ لگائے جاتے ہیں. کیا سوال میرا ابھی بھی ادھر ہی ہے؟ اور پھر میں آپ کو وہ دوبارہ سوال دوہرا دیتا ہوں جس کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے اور کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے کہ پھر مجھے بتایا جائے کہ ایک شخص، ایک ادارہ، ایک گروہ کیا ریاست ہوتی ہے، اور اس کے جو کیا کہتے ہیں حوالے سے کی گئی بات ہوتی ہے، یا اس کے حوالے یا اپنی جو آپ ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن میں آ کر جمہوری رائٹ استعمال کر کے جو کچھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا اختلاف رائے کرتے ہیں، تو کیا وہ غداری ہوتی ہے؟ بس اس سوال کا مجھے جواب تلاش کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پاکستانی بھائی ضرور اس کا جواب دیں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.